ایک مولوی صاحب کا میں کلپ سن رہا تھا، پتہ نہیں مولوی بھی ہے کہ نہیں، کہتا ہے پنجاب حکومت تو داتا صاحب چلا رہے ہیں، آپ کو دو طبقے ملیں گے، ایک فرقہ وہ ہے جو اللہ کی ساری صفات حضرت علی میں مانتا ہے، یعنی حضرت علی کو خدا سمجھتے ہیں، اور دوسرا فرقہ وہ ہے جو اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ ساری شیخ عبدالقادر جیلانی میں مانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 21ویں پارے کا دوسرا رکوع، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 52 سے درس کا آغاز ہو رہا۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور مکہ کے مشرک کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ جو لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، یعنی بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے منکر ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ عذاب میں جلدی مچاتے ہیں۔ مکہ والے بھی کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو عذاب لے آئیں، کب آئے گا عذاب، کیوں نہیں لاتے عذاب؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ اگر اللہ نے وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو اب تک عذاب آ چکا ہوتا۔ وہ تو اللہ نے پہلے سے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس وقت پہ عذاب آئے گا، وگرنہ جس طرح ان کی فرمائشیں ہیں تو اب تک عذاب آ چکا ہوتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور جب عذاب اچانک ان پہ آئے گا انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، جب عذاب آئے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ عذاب میں جلدی مچاتے ہیں، حالانکہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم نے کافروں کو گھیرا ہوا ہے، یعنی کافر جہنم سے بچ نہیں سکتے، چاروں طرف سے جہنم نے ان کو گھیرا ہوا ہے، یہ جدھر مرضی بھاگیں جہنم کے عذاب سے یہ بچ نہیں سکتے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اور جس دن ان پر عذاب آئے گا، عذاب ڈھانپ لے گا ان کو اوپر سے بھی اور پاؤں کے نیچے سے بھی۔ 8ویں پارے میں ہم اس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ جہنمیوں کو جب جہنم میں بھیجا جائے گا تو انہیں بستر دیا جائے گا، نیچے کا بچھونا بھی آگ کا ہوگا، اوپر کی چادر بھی آگ کی ہوگی، اور ان کو اوپر لینی پڑے گی چادر۔ تو اب جب جس کے اوپر بھی آگ ہو نیچے بھی آگ ہو تو اس کی زندگی کوئی اچھی تھوڑی ہے۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک دن آئے گا کہ عذاب ان کے اوپر بھی ہوگا ان کے نیچے بھی ہوگا، اور اللہ ان سے کہیں گے
ذوقوا ما کنتم تعملون، اپنے اعمال کا اب مزہ چکھو، دنیا میں جو کرتوت کرتے رہے نا یہ اس کا تمہیں بدلہ مل رہا ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، یہ اللہ کا لاڈ ہے، یہ پیار سے اللہ کہہ رہے ہیں اے میرے بندو، ان ارضی واسعۃ، میری زمین بڑی وسیع ہے، بہت وسیع ہے میری زمین، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، بس میری ہی عبادت کرو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ بعض مرتبہ انسان ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں دین پر عمل نہیں کر سکتا، رکاوٹیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میری زمین بہت وسیع ہے، لازمی ہے تم نے وہیں رہنا، علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلے جاؤ۔ جس طرح بعض علاقوں میں ہے، بعض ملک ایسے ہیں کہ مسلسل اگر ایک مہینہ کوئی نمازیں پڑھ لے تو ایجنسیاں اٹھا لیتی ہیں، کہتے ہیں تو بڑا پکا مسلمان ہے۔ یہ عرب ممالک میں بعض ملک ایسے ہیں، ایجنسیاں نوٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ کون ایک مہینے تک مسلسل نماز پڑھ رہا ہے، اسے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس سے لوگ پہ نماز بھی نہیں پڑھتے مسجد میں۔ اور بعض جگہ یہ ہے کہ داڑھی نہیں رکھ سکتے، باقاعدہ حکومت سے لائسنس لینا پڑتا، اور اس لائسنس کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس ڈیٹ پر آپ کو داڑھی منڈانی پڑتی ہے۔ اب وہ ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں جی حالات ایسے ہیں کیا کریں؟ بھئی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو وہ علاقہ، کوئی ضروری ہے وہاں رہنا؟ ہم دنیا کے 4 پیسوں کے لیے اپنا اسلامی ملک چھوڑ دیتے ہیں، کافروں کے ملک میں چلے جاتے ہیں، تو کیا ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا ملک یا کافروں کا ملک چھوڑ کر کسی مسلمان ملک میں نہیں آباد ہو سکتے؟ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں میری زمین بہت وسیع ہے، بس تم اپنا ایک ہی مشن بناؤ کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت آئے گی، ہر ایک پر آئے گی۔ لیکن یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ موت آئی تو بندہ ختم، نہیں، بندہ ختم نہیں ہوتا، بندہ منتقل ہوتا ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوا۔ اب اس جہان میں بھی زندگی ہے جس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، پردے والی زندگی۔ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، لیکن اسے سب پتہ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آدمی سویا ہوا ہو، اب وہ نیند کی حالت میں پتہ نہیں کہاں کہاں پھر رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کے پیچھے پولیس لگی ہے، وہ بھاگ رہا ہے حالانکہ لیٹا ہوا یہاں پہ ہے، اور بعض دفعہ وہ گھبرا رہا ہوتا ہے بہت سخت، اچانک آنکھ کھلتی ہے تو کہتا ہے شکر ہے یا اللہ یہ خواب تھا۔ اب ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح مرنے کے بعد جو اس دنیا سے چلا گیا، اگلے جہان میں منتقل ہو گیا، اب وہ بے شک چارپائی بھی ہمارے سامنے لیٹا ہوگا، اب اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ سمجھ لینا کہ انسان ختم ہو گیا، نہیں، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوا ہے، اس لیے اس کو انتقال کہتے ہیں۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، ہم انہیں جنت میں ٹھکانہ دیں گے، اور وہ جو ٹھکانہ دیں گے وہ غرف ہوں گے۔ غرف کہتے ہیں ایسے بالا خانے کو جو اوپر کی منزل پہ ہوتا ہے اور وہاں سے اس کو پوری جنت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور بعض احادیث میں یوں ہے کہ غرف اسے کہتے ہیں کہ اندر سے اسے باہر نظر آ رہا ہوتا ہے اور باہر سے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ اس طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے کہ باہر بیٹھے تو اندر کی ہر چیز نظر آ رہی ہے، اندر بیٹھے تو باہر کی ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ یہ جنتیوں کے لیے خاص قسم کا کمرہ ہوگا، اور یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں انہیں دوں گا جو ایمان والے ہوں گے، نیک عمل کرنے والے۔ تجری من تحت الانہار،
اور ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یعنی یہ اوپر کی منزل پہ ہیں تو نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور آگے انشاءاللہ 26ویں پارے میں تفصیل آئے گی کہ 4 قسم کی نہریں ہیں، پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، یہ 4 نہریں چل رہی ہوں گی اور ہر جنتی کے اختیار میں ہوں گی۔ ہر جنتی کی جنت میں 4 نہریں، اور پھر جنتی کو یہ بھی اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان نہروں کو جیسے چاہے موڑ لے۔ اس کے پاس ایک چھڑی ہوگی، وہ سونے کی ہوگی، اور مثال کے طور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ سیدھی آ رہی ہیں 4 نہریں، مجھے یہ ڈیزائن پسند نہیں۔ اب وہ مثال کے طور پہ ایک نہر پر یعنی اشارہ کر کے چھڑی کا اسے یوں یوں گھماتا ہے، تو جیسے جیسے وہ گھمائے گا ویسے ویسے نہر گھومتی چلی جائے گی، جیسے وہ چاہے گا ویسے وہ نہر گھوم کے اس طرح کا ڈیزائن بنا لے گی۔ خالدین فیہا، اور جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ نعم اجر العاملین، اور یہ بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ عمل کرنے والوں سے مراد وہ ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دنیا میں مشکلات آتی ہیں لیکن وہ صبر سے کام لیتے ہیں، اور اسباب پر بھروسہ نہیں کہ میرے پاس 4 پیسے ہیں میں تو کامیاب ہو جاؤں گا، میں تو بچ جاؤں گا، میں تو یہ نہ، بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ اللہ چاہے گا تو میں کامیاب ہوں گا، نہیں چاہے گا تو میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق خود نہیں اٹھاتے، ان کے پاس تو رزق نہیں ہوتا۔ اللہ یرزقها، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، تو وہ اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ اب یہ کتنے پرندے ہیں راتوں کو اپنے گھونسلوں میں سوتے ہیں، تو گھونسلے میں کبھی دیکھا ہے کہ ان کا رزق پڑا ہوا ہو؟ کوئی بھی نہیں، بس رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ اللہ ان کے رزق کا انتظام کر دیتا ہے، اور شام کو پھر پیٹ بھرے ہوئے اپنے گھونسلے میں آ جاتے ہیں۔ کوئی کاروبار تو نہیں ان کا، کوئی نوکری بھی نہیں ان کی، تو ان کے رزق کا انتظام اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میں ان جانداروں کے رزق کا انتظام کرتا ہوں، تمہارے رزق کا انتظام بھی میں کرتا ہوں۔ رازق اللہ کی ذات ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں کما رہا ہوں، میں رزق کا انتظام کر رہا ہوں، نہیں، میں نہیں کر رہا، اللہ کر رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بڑی محنت کی میں نے، ابھی اگر محنت کے بل بوتے پہ رزق ملتا تو مزدور کے پاس رزق سب سے زیادہ ہوتا، لیکن سب سے کم اسی کے پاس ہے، اور سب سے زیادہ محنت بھی وہ کرتا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں محنت ہی نہیں کرتے، سارا دن گھر میں پڑے ہیں اور اربوں پتی ہیں۔ تو رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ہر بات کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان و زمین کو کس نے بنایا، سورج چاند کو کس نے مسخر کیا، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ لوگ بھی کہیں گے کہ اللہ نے کیا ہے۔ آسمان بھی اللہ نے بنائے، زمینیں بھی اللہ نے بنائی، سورج چاند بھی اللہ نے بنائے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، جب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سارے کام اللہ نے کیے تو یہ دائیں بائیں کیوں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ کوئی قبروں کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی پیروں کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب تمہیں پتہ ہے کہ ساری کائنات کا بنانے والا میں ہوں تو پھر سجدہ بھی تو مجھے کرو نا، کہیں اور کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ رزق دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ رزق کر دیتا ہے، خوب دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، تھوڑا دیتا ہے۔ کسی کو رزق زیادہ دے، کسی کو تھوڑا دے، اللہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر اس مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے؟ کسی پانی کے ذریعے سے 2-3 مہینے بارش نہ ہو تو زمین مردہ ہو جاتی ہے، اور پھر بارش برسا کے اس مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے اللہ کرتا ہے۔ تو پھر آپ کہہ دیجئے الحمدللہ،
تمام تعریف اللہ کی، شکر ہے اللہ کا کہ کافر اتنا تو مانتا ہے کہ بارش برسانے والا اللہ ہے اور مردہ زمین کو زندہ کرنے والا اللہ ہے، شکر ہے اتنا تو مانتا ہے، لیکن اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ کیا مطلب؟ کہ جب اتنا تمہیں پتہ ہے کہ بارشیں اللہ برساتا ہے، پھر مردہ زمین کو زندہ اللہ کرتا ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی تو اللہ ہی ہے۔ اللہ کی بجائے اوروں کی عبادت کرتے ہو، تمہاری عقل کام نہیں کرتی۔ اللہ کہتے ہیں اکثر ایسے ہی ہیں، ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے۔ آپ اپنی پچھلی زندگی پہ نظر دوڑائیں تو ایسے ہی لگے گا جیسے کھیل تماشا ہے یا خواب ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور کھیل تماشا قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض اس وقت آپ میچ کھیل رہے ہوں تو پورے جذبات آپ کے ہوں گے، ساری توجہ اس میچ میں ہوگی، لیکن وہ میچ ختم ہو گیا، آہستہ آہستہ اس کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے 1 سال پہلے میچ کھیلا تو اب آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، جس طرح کچھ دیر کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح اس زندگی کا بھی وقت کے ساتھ ساتھ اثر ختم ہوتا رہتا ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اگر یہ لوگ علم رکھتے تو۔ پھر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں۔ کشتی میں سوار ہیں اور طوفان آ گیا، کشتی ڈولنے لگی، اب سمجھ گئے کہ اب بچتے نہیں ہیں، مرتے ہیں، تو اب خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں، اب کسی اور کو نہیں پکارتے۔ یہ ہمارے ہاں کہتے ہیں رج مستیاں، کہ جب خوشحال ہوتا ہے نا تو پھر اللہ کو بھول کر اوروں کو پکارتا ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے فلاں بابے نے مجھے دے دیا، کوئی کہتا ہے فلاں دربار سے مجھے مل گیا، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے، لیکن جب پریشانی آتی ہے تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہمارے ملتان کے ایک خطیب گزرے ہیں، مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ، نابینا تھے لیکن تقریر بہت پیاری کرتے تھے۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ عجیب لوگ ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی پوچھے فوراً خود ہی کہیں گے فلاں دربار پہ جھاڑو رکھ کے آئے تھے، فلاں پیر سے تعویذ لیا تھا، بیٹا مل گیا۔ اور جب وہی بیٹا مر جائے تو پھر نہیں کہتے فلاں بابے نے مار دیا، پھر کہتے اچھا اللہ کی مرضی۔ بھئی اللہ کا کام مارنا رہ گیا ہے، دینا اللہ کا کام نہیں۔ یہ کیسی جہالت ہے؟ اولاد دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور واپس لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، دیتا بھی اللہ ہے، مارتا بھی اللہ ہی ہے۔ تو ان لوگوں کا حال بھی یہ ہے کہ کشتی میں جب سوار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، اور جب ہم انہیں بچا کر خشکی پہ لے آتے ہیں تو اذا ہم یشرکون، تو یہ شرک شروع کر دیتے ہیں۔ دریا میں تھے، اللہ کو پکار رہے تھے، بچ کے باہر آئے، اب لوگ کہتے ہیں بڑا طوفان تھا کیسے بچ گئے؟ بس یہ کیا بتاؤں، فلاں بابے نے بچا لیا، فلاں کی منت مانی تھی اس نے بچا لیا، اب اللہ کا نام نہیں لیں گے۔ ہمارا اپنا یہی حال ہے سب کا۔ خدا نہ خواستہ زلزلہ آئے تو سب کی زبانوں پہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ اب کوئی بھی مسلک والا ہو، سب کی زبانوں پہ ایک ہی جملہ ہے، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ اور جب اللہ بچا لیتا ہے تو پھر عجیب عجیب باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کا میں کلپ سن رہا تھا، پتہ نہیں مولوی بھی ہے کہ نہیں، بہرحال داڑیاں رکھ کے لوگ آج کل بنے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے پنجاب حکومت تو داتا صاحب چلا رہے ہیں، پنجاب حکومت کے داتا صاحب چلا رہے ہیں، حد ہو گئی۔ اور آپ کو 2 طبقے ملیں گے، آپ حیران ہوں گے۔ ایک فرقہ وہ ہے جو اللہ کی ساری صفات حضرت علی میں مانتا ہے، یعنی حضرت علی کو خدا سمجھتے ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں وہ ساری حضرت علی میں۔ اور دوسرا فرقہ وہ ہے جو اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ ساری شیخ عبد القادر جیلانی میں مانتے ہیں۔ اب تو فیس بک بھری پڑی ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں سن رہا تھا، ایک بندہ کہہ رہا ہے
اب وہ آیت ہے سورہ کہف 16واں پارہ، آخری آیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی پارے میں 21ویں پارے پھر آئے گی سورہ لقمان میں۔ اللہ فرماتے ہیں لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہ اگر درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں اور سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے، سارا پانی سیاہی بن جائے، اور اللہ کی باتیں لکھنا شروع کر دیں، اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں، کلمیں ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اب یہ ہے اللہ کے بارے میں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے ساری مخلوق لکھنے بیٹھ جائے، ساری درختوں کے کلمے بنا دی جائیں اور سارے درختوں کے پتوں پر لکھنا شروع کر دیں، اور کہتا ہے سارے سمندر یہ سیاہی بنا دی جائے، تو غوث اعظم کی باتیں لکھتے رہو تو باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اب یہ حال ہے مسلمانوں کا، اللہ کی بجائے اپنے پیروں کی یہ تعریفیں ہو رہی ہیں۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی تو شرک ہے۔ جو بات اللہ کی ہے وہ اللہ کی مخلوق پہ فٹ کر رہے ہیں، تو بھائی یہ سارے اللہ کے منگتے ہیں، یہ تو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ کوئی ایک ولی ایسا نہیں ملے گا جس نے یہ تعلیم دی ہو کہ تم مجھے سجدہ کرو، مجھ سے مانگو، نہیں، سب نے یہی کہا اللہ سے مانگو۔ ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تم بھی اللہ سے مانگو۔ تو اللہ فرماتے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ یہ ناشکری کریں ہماری نعمتوں کی۔ کوئی بات نہیں، یہ فائدہ اٹھا لیں دنیا میں، پھر ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کرتے رہے۔ اللہ حساب نہیں لے گا، اللہ حساب لے گا، بتانا پڑے گا کہ جب کھاتے اللہ کے تھے، پیتے اللہ کا تھے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے شرک کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اولم یرو، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ انا جعلنا حرما آمنا، ہم نے حدود حرم کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ مکہ میں جتنا حدود حرم ہے یہ سارا امن ہے، اس میں باپ کا قاتل بھی مل جائے اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی کو مار نہیں سکتے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں جتنے شرطے ہوں یا فوجی ہوں، ہاتھوں میں ڈنڈا تو ہوگا، اسلحہ نہیں ہوگا، اور وہاں کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، زیادہ ہوگا پکڑ کے باہر لے جائیں گے، باہر جا کے سزا دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب حج پہ جاتے تو ان کے غلام ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اب غلام آپ کو پتہ ہے غلطیاں بھی کرتے ہیں، تو بعض دفعہ ان کی ڈانٹ پڑ بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام 2 خیمے لگاتے تھے، ایک مسجد کے بالکل قریب حدود حرم کے اندر، اور ایک حدود حرم کے باہر۔ اکثر رہتے حدود حرم کے اندر، اس خیمے میں رہتے، لیکن اگر غلام نے کوئی غلطی کی، اب اس کو سزا دینا مقصود ہے، تو پھر اسے پکڑ کے باہر لے آتے، جو دوسرا خیمہ ہوتا حدود حرم کے باہر، وہاں جا کے سزا دیتے تھے، حدود حرم کے اندر سزا نہیں دے سکتے۔ اللہ کہتے ہیں کیا ان عرب والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ نے حدود حرم کو امن کا گہوارہ بنا دیا ہے، جبکہ حرم کے باہر کے لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، اغوا کر لیے جاتے ہیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ جو شخص اللہ پر جھوٹ گھڑے، اللہ کی بات نہ ہو اور کہے اللہ کی ہے، او کذب بالحق لما جاء، یا اللہ کی بات اس تک پہنچے اور انکار کر دے کہ اللہ کی نہیں ہے، میں نہیں مانتا۔ ایک ہے کہ اللہ کی بات نہیں اور کہتا ہے اللہ کی ہے، ایک ہے اللہ کی بات ہے اور کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں؟ بالکل کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے دین میں کوشش کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جائیں گے اور ہدایت عطا فرمائیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے علم پر عمل کرے گا اللہ اسے اور علم عطا کریں گے۔ علم دیا، یہ عمل کر رہا ہے اس علم پر، اللہ اور علم عطا کریں گے اور دروازے کھول دیں گے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر
تمہیں علم مل گیا تو اللہ عمل کی بھی توفیق دے دیں گے۔ پہلے علم حاصل کرو تو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق ملے گی۔ تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے دین میں کوشش کرے گا ہم اور راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو نیکی کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔